محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ 16واں روزہ آپ کی زندگی کا وہ رخ بدل سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا؟ ذرا سوچیں، جب دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور آپ 16ویں سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت آسمان سے کیسی خاص تجلیات نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ 16واں روزہ کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سنگ میل ہے جہاں سے مغفرت کا سمندر موجیں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ پوشیدہ راز بتانے جا رہا ہوں جو 16ویں روزے کی برکتوں سے جڑے ہیں اور جنہیں جان کر آپ کے ایمان کی تازگی دوگنی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ! ذرا غور کریں، جب 15 دن کی محنت کے بعد مومن کا نفس قابو میں آ چکا ہوتا ہے تو 16ویں دن رب کریم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو جس نے میری خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اسے وہ عطا کروں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پیارے بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ جو بخشش کا عشرہ ہے، اس کے آخری دنوں میں اللہ کی رحمت کس قدر جوش میں ہوتی ہے؟ 16ویں روزے کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ مغفرت کی وہ خوشخبری لاتا ہے جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسانوں کے لیے نئی زندگی کا پیغام ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں ایک ایسا ایمان افروز پہلو ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ اللہ عز و جل نے اس مبارک دن میں دعا کی قبولیت کے ایسے دروازے کھول رکھے ہیں کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور یہ 16واں روزہ اسی مہربانی کا ایک عظیم مظہر ہے۔ میرے بھائیوں، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ اب میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دے گی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ 16ویں روزے کی روحانیت میں ایسی کشش ہے جو بھٹکے ہوئے انسان کو دوبارہ صراط مستقیم پر لے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ان دنوں میں اکثر تھکن محسوس کرنے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہی وہ وقت ہے جب آزمائش سخت ہوتی ہے اور اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ 16ویں روزے کی ہر گھڑی برکتوں سے بھری ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو یا ذکر و اذکار کی محفلیں، ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دن کی ایک خاص برکت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس دن صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ! یہی میرے رب کی شان ہے کہ وہ 16ویں روزے کے طفیل اپنے بندوں پر نوازشات کی بارش فرما دیتا ہے۔ معزز ناظرین، ویڈیو کے آخر تک آپ کو ایسی معلومات ملیں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ 16واں روزہ گویا آپ کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے گناہگاروں، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ یہ مبارک مہینہ رخصت ہو جائے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب آسمان سے رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور روزہ داروں کے چہروں پر نور کی چادر پھیلا دیتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو اولیاء اللہ نے ہمیں سکھایا کہ رمضان کے آخری حصوں میں اپنی عبادت کی رفتار کم نہ ہونے دو بلکہ اسے اور بڑھا دو، کیونکہ انعام کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ذرا تصور کریں اس منظر کا جب میدان حشر میں 16ویں روزے کی برکت سے آپ کی سفارش کی جائے گی اور آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ کا خاص فضل ہوگا۔ سبحان اللہ! پیارے بھائیوں، ابھی تو یہ صرف آغاز ہے، آگے میں آپ کو ایسے حیرت انگیز واقعات سناؤں گا جو آپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو رمضان کا یہ 16واں روزہ نصیب ہوا۔ اب ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں میں آپ کو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور اس دن کے خاص تعلق کے بارے میں بتاؤں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ، خاص طور پر 16واں روزہ، ہمیں اس عظیم شخصیت کی یاد دلاتا ہے جنہیں کائنات کا سب سے سخی شہزادہ کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور 3 مرتبہ اپنا مال آدھا آدھا کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک سائل آپ کے پاس آیا اور اپنی حاجت بیان کی تو آپ نے بغیر دیر کیے اسے وہ سب کچھ دے دیا جو اس وقت آپ کے پاس تھا۔ یہی سبق ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم 16واں روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تاریخ اسلام ہمیں یاد دلاتی ہے کہ 16واں رمضان دراصل اس عظیم مارکے کی تمہید تھا جو اگلے دن یعنی 17 رمضان کو پیش آیا تھا، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اللہ کے حضور دعا اور عبادت میں گزاری اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکون نازل فرمایا تاکہ وہ اگلے دن کے امتحان کے لیے تیار ہو سکیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب حالات سخت ہوں اور وسائل کم ہوں تو بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقی مدد اسی کی طرف سے آتی ہے۔